19ویں صدی کے ہندوستان میں جب مغلیہ حکومت کا چراغ بجھ رہا تھا، مغلیہ تہذیب کی روایت کے قدم دلی کی سرزمین پر مضبوطی سے جمے ہوئے تھے۔ شہر میں عالموں کا مجمع تھا، شاعروں اور فنکاروں کی ایک بھیڑ دکھائی دیتی تھی، مشاعرے ہوتے تھے، تہذیبی اور معاشرتی چہل پہل اپنے عروج پر تھی۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی کی شاعری اور زبان دانی کے چرچے عام تھے۔ ہندوستان کے تمام علاقوں میں ان کے شاگرد بکھرے ہوئے تھے۔ داغ کا بچپن قلعہ معلیٰ کے ماحول میں گزرا۔ راگ رنگ کی محفلیں، گیت سنگیت، شعر و شاعری کے چرچے عام تھے۔ شاہجہاں آباد کی گلیوں بازاروں میں رونق امڑ پڑتی تھی۔ داغ نے سینکڑوں شاگرد بنائے، ہزاروں شعر کہے۔ ان کے یہاں فلسفیانہ گہرائی تو نہیں ہے، لیکن بیان کی جو صفائی اور سادگی ہے، اس نے اردو کو ہر حلقے، فرقے، ہر علاقے کی زبان بنا دیا۔ عشقیہ واردات کا بیان اور محبت بھری باتوں کا جادو داغ کی زبان کے ذریعے سب کا دل موہ لینے والا تجربہ بن جاتا ہے۔ اس وقت اسٹوڈیو میں میرے ساتھ دو احباب بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک تو ہیں پروفیسر معین الدین جی ناوڑے، جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اردو کے پروفیسر۔ یہاں آنے سے پہلے بہت دنوں تک یہ بمبئی یونیورسٹی سے وابستہ رہے، فلم پر، تھیٹر پر بہت اچھی نظر رکھتے ہیں، خود بہت اچھے افسانہ نگار ہیں۔ ایک مجموعہ ان کے افسانوں کا شائع ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ادب کے مختلف مسائل پر بھی لکھتے رہتے ہیں برابر اور غور فرماتے رہتے ہیں۔ دوسرے ہیں ہمارے انیس اعظمی صاحب، بہت مانوس چہرہ دلی والوں کے لیے۔ رہنے والے تو یہ اعظم گڑھ کے ہیں، لیکن دلی کو انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، اور اس لحاظ سے داغ سے ایک تعلق ان کا قائم ہو گیا ہے۔ داغ نے کہا تھا کہ اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، ہندوستان میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ لیکن اب کہنا چاہیے کہ سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے، اور ہندوستان میں اردو زبان کی دھوم مچانے میں ایک رول انیس اعظمی صاحب بھی ادا کر رہے ہیں۔ اس طریقے سے کہ داغ نے اردو کو جس طرح عوام تک پہنچایا تھا، تو یہ برابر اس کے پروگرامز کرتے رہتے ہیں اردو اکیڈمی کے ایک سربراہ کے طور پر، اور ظاہر ہے کہ ڈرامہ فیسٹیول بھی کرتے ہیں، مشاعرے بھی کرتے ہیں، نئے لکھنے والوں کو اردو کلچر کو فروغ دینے کے لیے اور بھی جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں۔ آپ دونوں کو یاد ہوگا کہ داغ کا انتقال 1905 میں ہوا، اور ان کے انتقال پر ایک شخصی مرثیہ اقبال نے لکھا۔ اقبال سے ایک رشتہ داغ کا یہ بھی تھا کہ اقبال نے ان سے اصلاح لی تھی، شروع میں ان کے شاگرد رہے ہوں، اور اقبال نے اپنے مرثیے میں یہ کہا تھا، چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے، آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے۔ اور پھر اس کے بعد اسی میں کہتے ہیں، اسی مرثیے میں کہ اور دکھلائیں گے مضموں کی ہمیں باریکیاں، اپنی فکر نقطہ آرا کی فلک پیمائیاں، ہو بہو کھینچے گا لیکن عشق کی تصویر کون، اٹھ گیا ناوک فگن، مارے گا دل پر تیر کون۔ تو داغ کی شاعری میں بنیادی خوبی یہی ہے کہ ایک زمانے میں میڈیا کے قیام سے پہلے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ میڈیا کا رول داغ کی شاعری نے ادا کیا، یعنی جس طریقے سے اب ٹیلی ویژن اور ریڈیو گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں داغ کے یعنی ادب کو اور آرٹ کو، اسی طرح داغ کے شاگردوں کی تعداد سب ہزاروں میں پہنچتی تھی۔ پورے ہندوستان میں ان کے شاگرد پھیلے ہوئے تھے۔ خود آپ نے جو زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا بھی، گلزار دہلوی صاحب بھی موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ان کے والد بھی استاد داغ کے شاگرد تھے۔ گلزار صاحب ذکر کرتے ہیں داغ کی زبان کا، اور انیس صاحب آپ اس کے علاوہ دیکھیں کہ دلی میں بے خود تھے، سائل تھے، آغا شاعر غزل باش تھے، اور پھر یہ کہ ان کے والد گلزار دہلوی صاحب کے زار دہلوی تھے، استاد زار۔ تو داغ کی روایت دلی میں جس طرح رہی، نون آروی صاحب جو زبان کے شاعر تھے، اور کیا جادو ہے ان کے یہاں بیٹھے ہیں، وہ کس جانب آگے پیچھے دائیں بائیں روز آ جاتے ہیں، وہ صورت دکھا جاتے ہیں چوتھے پانچویں، یعنی محاورے کو شعر بنا دینا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ داغ کے شاگردوں میں جوش ملسیانی صاحب کے والد اپنی غزل پڑھ رہے تھے، جس کی ردیف تھی 2/3۔ 20ویں رات مہینے کی جب آ جاتی ہے، گھٹ کے رہ جاتا ہے تب نور قمر 2/3، جسے کہتے ہیں نڈر، اس میں ہے ڈر 2/3، ڈر 2 نڈر میں 3، وہ جو ہوتا ہے بشر اس میں ہے شر
2/3. تو یہ ایک عجیب و غریب روایت ہے. تو انیس صاحب یہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. آپ کا تعلق ایک عوامی زندگی سے اور ایک اس سے رہا ہے, اور پھر ایک اردو کے پیغام کو جس طریقے سے آپ عام کر رہے ہیں. ڈاک دلی کے رہنے والے سے یہاں آپ زندگی گزار رہے ہیں, کچھ ان کے بارے میں آپ کے پاس. ایسا اردو اکیڈمی جہاں بہت سارے پروگرام کرتی ہے, وہاں ایک ہم لوگ ایک روایت نئی شروع کی ہے کہ اردو وراثت میلہ لال قلعے کے ٹھیک باہر. اچھا, داغ اور پورا مومن اور غالب, یہ پورا جو کلاسیکل ہمارے شعراء تھے وہ دور تھا, داغ کا دور تھا. اس میں دلی میں سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جو ہمارے کلاسیکل شعراء تھے کہ سب اسی دور میں تھے, اور قلعہ معلیٰ سے ان کا بہت تعلق تھا. تو اردو اکیڈمی جو اس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں, جو ان روایتیں ہیں جن کو لوگ بھول رہے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے, اس میں جب ہم لوگ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو 2 کردار ہمارے سامنے سب سے زیادہ ہے کہ لال قلعے کی اور قلعہ معلیٰ کی روایتوں کو ادب کے حوالے سے, زندگی کے حوالے سے, دہلوی رنگ کے حوالے سے اگر کیا جائے تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ داغ کی جو زبان ہے یا داغ کا جو پورا سلسلہ ہے شاگردی کا, استادی شاگردی کا, اور جس طرح سے جیسے ابھی آپ نے بہت سارے نام لیے, نون ناروی صاحب کا, گلزار دہلوی تک کا سلسلہ, یا یہ جو پوری روایت دلی میں ہے جو کہ اب کسی طرح سے مطلب ہم یہ کہنا پڑے گا, مجبور ہو گئے کہ ختم ہو رہی ہے. اس میں مطلب وہ پورا جو سراپا ان کا ہے شاعری کو لے کے, زبان کو لے کے, یہ کہ اردو ہے جس کا نام جیسے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ہم لوگ جب بیت بازی کرتے ہیں تو ایسا کوئی بیت بازی کا مقابلہ نہیں ہے جونیئر کلاس سے لے کر ایم اے تک جس میں اس شعر کو بچے کوٹ نہ کرے نہ پڑے. تو داغ کے برجستہ اشعار اور جو چاشنی ہے زبان کی, خاص اور دہلوی ٹکسالی رنگ جو ہے اس کا, وہ داغ کے ہاں جو جھلک ہے وہ کہیں اور ہمیں اتنی دہلویت لیے ہوئے نہیں ملتی ہے. تو دہلی کی جو پوری زمین ہے روایتی. بہت صحیح کہہ رہے ہیں. جی 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 مجھے شمیم صاحب, داغ اسکول کا شعر خود بولتا ہے کہ یہ داغ اسکول کا شعر ہے. جگر کی چوٹ اوپر سے کہیں معلوم ہوتی ہے, جگر کی چوٹ اوپر سے نہیں معلوم ہوتی ہے. اور پھر یہ کہ جگر کی چوٹ کہیں دکھائی دیتی ہے. اب مصرع ثانی دیکھیے, جگر کی چوٹ نہیں دکھائی دیتی ہے. یہ داغ اسکول کا شعر ہے اور یہ زبان کے شعر ہیں. اور ان داغ اسکول کی سب سے بڑی خوبی برجستگی ہے. اور زبان کی شاعری تو ہے لیکن زبان مسئلہ نہیں بنتی داغ کے یہاں, بلکہ روز مرہ کی بول چال کی اور محاورے کی گفتگو کی زبان ہے. اس لیے اور داغ کے یہاں جو عشق ہے وہ اس کے یہاں, جیسا کہ ابھی آپ نے یاد دلایا, ہو بہو عشق کی تصویر کھینچ دیتے تھے. یہ کون سا عشق, یہ کون سا عشق ہے؟ یہ عشق وہ ہے جس کے تعلق سے ایڈوکیٹ مرزا جعفر حسین نے لکھا ہے لکھنؤ کے سیاق میں, لیکن اس کا اطلاق یہاں دلی کی داغ کی شاعری پر بھی ہوتا ہے کہ یہ عشق کون سا ہے. یہ عشق طوائف سے جو عشق ہوتا تھا وہ عشق ہے. اور داغ کے یہاں عشق کی جتنی نیرنگیاں ہیں وہ اسی عشق کی نیرنگیاں ہیں جو معاملہ بندی جسے ہم کہتے ہیں. اور معاملہ بندی کی تو بہترین مثالیں داغ. دیکھیے یہ جو ہے داغ کے بہت مشہور شعر میں ہیں, اور یہی وجہ کہ داغ کا کلام گانے والوں کو بہت پسند آتا ہے. جیسے ان کی وہ غزل بھویں تنتی ہے, خنجر ہاتھ میں ہے, تن کے بیٹھے ہیں, کسی سے آج بگڑی ہے جو وہ یوں بن کے بیٹھے ہیں, کوئی چھینٹا پڑے تو داغ کلکتے چلے جائیں, عظیم آباد میں ہم منتظر ساون کے بیٹھے ہیں. تو یہ جو ایک انداز ہے بے تکلف شعر کہنے کی روایت ہمارے یہاں, اور ظاہر ہے کہ ہمارے زمانے میں بھی شاعروں نے اس طرح کے بے تکلف شعر ہمارے یہاں کہتے تھے. تو یہ زبان کی شاعری جو ہے قصبات میں, دیہاتوں میں, پنجاب میں, ہریانہ میں, یہاں سے لے کے آپ مختلف علاقوں میں دیکھیں, زبان کی شاعری سے غیر معمولی لوگوں کو دلچسپی پیدا ہوئی. کچھ اس کے بارے میں آپ؟ نہیں یقیناً ڈاکٹر صاحب, بلکہ ایک چیز میں اور آپ کی طرف ذکر کرنا چاہ رہا تھا کہ دہلی میں ایسے لوگ پیدا ہوئے زبان کے حوالے سے, ادب کے حوالے سے, شاعری کے حوالے سے. سر سید احمد خان کا مکان یہاں پر ہے, غالب کا حویلی یہاں پر ہے, اور داغ کی خاص چاند چوک میں یہ جو مکانات ہیں, کیونکہ جب ہم وہاں سے گزرتے ہیں یا جو نئی نسل وہاں سے جائے اور پتہ چلے کہ یہاں داغ رہتے تھے, کوچا استاد داغ چاند چوک میں, وہاں داغ کا مکان ہے جس میں ایک کپڑے کا گودام کھل گیا ہے. اس قدر تکلیف ہوتی ہے, یہ سر سید کے مکان کو دیکھ کے اس قدر تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ باقی قوموں میں اگر آپ دیکھیں, یورپ میں جائیں یا کہیں اور دیکھیں, تو اپنے اس طرح شیکسپیئر کے مکان میں دیکھیے, وہاں ٹکٹ بہت مہنگا ٹکٹ لے کر آپ کو جانا ہوتا ہے. اور سر آپ واقف ہوتے ہیں کہ صاحب یہاں شیکسپیئر رہتا تھا, گلوب تھیٹر میں جی ہر جگہ ٹکٹ لگا ہوا. لیکن ہمارے جو ہم لوگ سرکاری سطح پر یا پھر ایک قوم کے سطح پر, ہندوستانی قوم کی سطح پر, مطلب ہمیں چاہیے کہ جیسے داغ اتنا بڑا نام ہے, اتنا مطلب ادب کو, زبان کو اور دہلویت کو جو کچھ دیا انہوں نے, اور عجیب بے بسی سی لگتی ہے کہ ہم لوگ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے صاحب چلو تم کو آج ہم داغ کا مکان دکھاتے ہیں. بھئی قلعہ معلیٰ میں
ان کی تربیت ہوئی تھی. اور قلعہ معلیٰ جو تھا وہ ایک طریقے کا صرف بادشاہ وہاں رہتا تھا, یہ اقتدار کا مرکز نہیں تھا بلکہ معاشرتی اقتدار کا بھی مرکز تھا. یعنی قلعہ جو تھا ایک طریقے سے ماڈل تھا اردو کے لیے. قلعہ معلیٰ کی زبان یعنی لال قلعے سے لے کر کے فتح پوری تک جو زبان بولی جاتی تھی وہ گویا کہ اردو کی سب سے مستند زبان تھی. اچھا, اس ناول میں داغ اور مرزا غالب کے آپسی تعلقات کو جس طرح فاروقی صاحب نے پیش کیا ہے کہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ لوہارو خاندان سے جو غالب کا ایک تعلق رشتہ رہا ہے, عزیزداری سسرال ہے, اور داغ کے جو والد ہیں ان سے غالب کی کہنا چاہیے کہ وہ ایک طرح کا تنازع چلا رہا تھا. لیکن غالب جب بھی داغ سے ملے ہیں, ایک بزرگ کی حیثیت سے ملے ہیں, داغ کے والد سے جو کچھ ان کے معاملات رہے تھے وہ کبھی ان دونوں کے تعلقات میں حائل ہونے نہیں دیا غالب نے. شمیم صاحب, زبان کی شاعری کے تعلق سے جب ہم بات کر رہے تھے, اور ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ غالب کے بعد صرف داغ ہی ایک ایسے استاد شاعر ہیں جن کے شاگرد بر صغیر میں بے پناہ پائے جاتے ہیں. اور ہماری شاعری میں استادی اور شاگردی کی جو روایت پائی جاتی ہے, جس نہج پر پائی جاتی ہے, استادی اور شاگردی کی یہ روایت ہماری ہندوستان میں اردو شاعری سے پہلے اور ایران وغیرہ میں بھی نہیں پائی جاتی تھی. اس کی کیا وجہ رہی ہے؟ داغ کو جو روایت ورثے میں ملی تھی وہ روایت تھی جو کہنا چاہیے کہ مغلیہ اقتدار کا چراغ جب بجھ رہا تھا اس زمانے کی روایت. یعنی ذوق کی اور بہادر شاہ ظفر اور مومن اور غالب, اس عہد نے جو روایت مرتب کی تھی, داغ کی پرورش تو اسی میں ہوئی ایک طریقے سے, اس روایت کے سائے میں. قلعے میں ان کی پرورش ہوئی. قلعہ جو تھا ایک ظاہر ہے کہ قلعہ معلیٰ ایک غیر معمولی ادارے کی حیثیت, تہذیبی ادارے کی حیثیت میں رکھتا تھا. داغ کو ان میں جن شاعروں سے سب سے زیادہ استفادہ کرنے کا میرا خیال میں میلان ان کے ہاں تھا وہ ذوق تھے. اچھا, ذوق کے ہاں معاملہ یہ ہے کہ ذوق کے بارے میں فراق صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات کی کہ ذوق ایک پنچایتی شاعر ہے. یعنی عام لوگ جس بات پر اتفاق کرتے ہیں اس طرح کی زبان, اور یہی وجہ ہے کہ ذوق کے مطلب بہت مشہور ہیں. آپ دیکھیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو ذوق کے ہاں یہ ایک غیر معمولی, ایک کہنا چاہیے پرفیکٹ, یہی احساس ہمیں پرفیکشن کا یا ایک شعر کی تکمیل کا ہمیں داغ کے ہاں ملتا ہے. کبھی ان کے مصرے آپ کو دونوں طرف سفر کرتے ہوئے نہیں دکھائی دیں گے, دو لخت کبھی نہیں ہونے پائیں گے, جو اصطلاح میں دو لخت کہے جاتے ہیں. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ اشعار کو جس طریقے سے اشعار دونوں مصروں کو جس طرح سے یکجا کرتے ہیں تو وہ غیر معمولی ایک اس میں مہارت معلوم ہوتی ہے. اور زبان پر ایسی قدرت داغ کی, اور ظاہر ہے کہ وہی قدرت آپ آج بھی دیکھ رہے ہیں. مثلا اسی سلسلے کے شاعر ہیں ہمارے گلزار دہلوی صاحب, جو ہم سب کے دوست ہیں اور ظاہر ہے کہ بزرگ ہیں. آپ نے دیکھا ان کو باتیں کرتے ہیں جب وہ اردو بولتے ہیں یا شعر کہہ رہے ہوں, ان کے والد داغ کے باقاعدہ شاگرد تھے. تو اس کے بارے میں کچھ آپ نہیں, دلی میں تو شاید آپ پرانی دلی جو ہے خاص طور سے وال سٹی, اس کے اندر تو جتنے بھائی سلسلہ ہے, کیونکہ نوجوانوں میں کافی تیز شاعری مقبول ہو گئی ہے, اب تو باقاعدہ پروفیشنل شعرا ہو گئے ہیں. داغ کے لیے جو احترام ہے, دہلوی شعرا جو حضرات ہمیں, دہلوی سلسلہ جو ہمارا دہلی اسکول جو ہے, وہ احترام, کیونکہ داغ کا نام بھی کبھی صرف داغ دہلوی نہ کہہ کے دلی والے استاد داغ کہتے ہیں. تو وہ جو ایک ہے کہ ہمارے پیچھے, کیونکہ داغ کا جو دور تھا ڈاکٹر صاحب, اس میں آپ نے جیسے کہ بھی فرمایا کہ ایک قدریں ٹوٹ رہی تھیں, حالات بدل رہے تھے, انگریز حاوی ہو رہے تھے, مغل سلطنت جو ہے اتنی جو جلال تھا وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. ایسے میں ہمیشہ تاریخ کو اٹھا کر دیکھا جائے تو زبان کی طرف یا اپنی تہذیب کی طرف یا اپنی روایتوں کی طرف فنکار نے زیادہ توجہ دی ہے. اجنتا ایلورا کا بھی دور دیکھ لیجئے اور یہ دور اردو ادب کا دیکھ لیجئے, تو ظاہر ہے کہ جب کچھ نہیں بچا ہے تو جو چیز سرمایہ جس کو ہم بچا سکتے ہیں, داغ اس مکتبہ فکر کے تھے کہ انہوں نے زبان کو بچانے کے لیے, اور دہلوی جو رنگ تھا وہ الفاظ شماری جو تھی اور کیسے اس کے ساتھ کھیل کھیلا جاتا ہے اور کیسے اس روایت کو بچا کے چلنا چاہیے. اچھا, فرصتیں بھی تھیں, قلعہ معلیٰ کی طاقت ختم ہو رہی تھی, تو شاگردوں اور استادی کا جو سلسلہ تھا اس میں شاگردوں کی تعداد جو اتنی زیادہ ان کی وسیع ہوئی, اس کا ایک سبب بھی یہی تھا کہ جب آپ کے پاس کرنے کو بہت کچھ نہیں رہے گا تو یہی ایک خدمت کی جائے. نہیں, ایک طرح کا شاعری ایک طرح کا تہذیبی مشغلہ بھی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور یاد رکھیے کہ ادب کی کوئی بھی روایت
صرف ایک طرح کے شاعروں یعنی صرف جن کو ہم کہتے ہیں بہت ہی فکر کا سرمایہ جن کا بہت وسیع ہوتا ہے، صرف ان کے سہارے کوئی روایت جو ہے آگے نہیں بڑھتی، بلکہ روایت ہمیشہ آگے بڑھتی ہے ان لوگوں کے ذریعے جو ظاہر ہے کہ شاعری کے مختلف اسالیب کو ترقی دینے کی، اور عام لوگوں کو دلچسپی تو اسی سے ہوتی ہے نا۔ تو داغ کے شاگردوں میں بھی آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ ان کا میلان جو ملتا ہے وہ اسی پہ ملتا ہے کہ جو ظاہر ہے کہ زبان کی شاعری جسے آپ کہتے ہیں۔ اچھا یہ شاید جی ناوڑے صاحب یہ بات بہت صحیح نہیں ہے کہ صاحب لکھنؤ کے شعراء نے اس پر زیادہ زور دیا اور کاریگری و صنعتگری پر، اور لکھنؤ کے شعراء نے یعنی دلی کے شعراء نے افکار پر اور تصورات پر اور زندگی و موت کے تجربوں پر اور فلسفوں پر زور دیا۔ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں دلی میں بھی زبان کی شاعری خالص ہوئی ہے۔ واقعی ہوئی ہے۔ جی، زبان تو میڈیم ہے، میڈیم سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کے تمام تر تقاضوں کو نبھائے بغیر کوئی فن پارہ خلق کیسے کر سکتا ہے؟ وہ غالباً یہ کہنا چاہتے ہیں کہ لکھنؤ کی شاعری جب آدمی پڑھتا ہے تو پہلے اور سیدھا توجہ جو اس کی زبان پر مرکوز ہو جاتی ہے، اور کمال دلی کی شاعری کا یہ ہے کہ یہاں زبان اس خوبی سے استعمال کی جاتی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ دل میں اتر جاتی ہے، دھیان توجہ زبان کے استعمال پر نہیں جاتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہنرمندی اسی کا نام ہے۔ اور جہاں تک داغ کی روایت کا سوال ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ذرا جسارت سے کام لیتے ہوئے میں یہ عرض کروں کہ دلی نے کافی برسوں بعد ایک البیلا شاعر پیدا کیا جس کے ڈانڈے مجھے کہیں جا کے داغ سے ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ شجاع خاور۔ بالکل صحیح۔ تو آپ ذرا ہمیں اس تعلق سے کچھ۔ جب سے اندر شور ہے باہر سناٹا بہت، شعر کہنے کے لیے دو وقت کا آٹا بہت۔ تو یہ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ شجاع خاور کے ہاں تو اشعار میں اچھا مزاجن بھی وہ دلی والے تھے، ٹھیٹھ دلی والے تھے، اور جو کہنا چاہیے کہ جس قسم کی روایت ان تک پہنچی تھی، کچھ اپنے مزاج کے لحاظ سے بھی عرفان ہم کیا عاشقوں کو دونوں طرف سے زیاں ہوا، ہم عرفان ذات بھی نہ ہوا، رات بھی گئی تو اس طریقے سے جو شجاع خاور کے ہاں جو ایک بے تکلف شعر کہنے کی جو اچھا بے تکلف شعر کہنے کی روایت کو داغ کے اسکول نے غیر معمولی ترقی دی۔ جیسے اس طرح کے شعر جب آپ سنتے ہیں، آئے غم دنیا در مے خانہ ہے نزدیک، آرام سے بیٹھیں گے ذرا بات کریں گے، یا یہ کہ جب اس طرح کے شعر آپ سنتے ہیں، خود یہیں دلی میں شہاب جعفری نے یہ شعر کہا تھا کہ چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، چلے تو پاؤں کے نیچے کچل گئی کوئی شے، نشے کی جھونک میں دیکھا نہیں کہ دنیا ہے۔ تو یہ جو پوری صورتحال ہے زبان کے شعر کا، عدم کے ہاں جو آپ کو ملتے ہیں اشعار بہت سے جن کا اس شعر میں نے پڑھا تھا، آئے غم دنیا در مے خانہ ہے نزدیک، آرام سے بیٹھیں گے ذرا بات کریں گے۔ تو یہ روایت اردو میں، اردو زبان کو ترقی دینے میں، اردو کی روایت کو ترقی دینے میں اس رویے نے بہت غیر معمولی رول ادا کیا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو داغ کا کارنامہ اپنے ہم عصروں میں شاید سب سے بڑا ہو جاتا ہے، اور شاید اسی لیے یہ بات کہی گئی تھی کہ داغ کی شاعری نے جس طرح ریڈیو ٹیلی ویژن گھر گھر تک لوگوں کے بعض چیزوں کو پہنچا دیتا ہے، اسی طرح داغ کی شاعری نے اردو کا پیغام ہندوستان کے طول و عرض میں مختلف پہنچا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کی روایت کا اثر بہت ایک آپ دور دراز کے گاؤں میں چلے جائیے، قصبوں میں چلے جائیے، پنجاب میں، ہریانہ میں، ان کے شاگردوں میں سکھ، ہندو، مسلمان، ہر طرح کے لوگ شامل تھے، اور یہ روایت بہت غیر معمولی تھی۔ یعنی یہ خیال تو ہوتا ہے کہ اس میں کوئی بات ہی نہیں کہی گئی، لیکن یہ خیال بھی ہوتا ہے کہ اس طرح بات کہنا ہر ایک کے لیے آسان نہیں تھا۔ تو داغ کی خدمات پر اگر غور کیا جائے اس لحاظ سے تو یہ احساس ہمیں ہوتا ہے کہ داغ نے اردو زبان کو بہت سے ایسے شاعروں کے مقابلے میں زیادہ عام کیا جو ظاہر ہے کہ جن کے ہاں خیال کی اہمیت اپنی جگہ پر تھی، ساری خیال کی بلندی پر جن کی شاعری کا انحصار تھا، داغ کے ہاں ظاہر ہے کہ خیال کی بلندی نہ صحیح لیکن ایک اثر انگیز پیرائے میں اپنی بات کہہ دینے کی جو طاقت ملتی ہے وہ بھی ہر ایک کے حصے میں نہیں آئی۔ ڈاکٹر صاحب ان کی شاعری میں یہ تو صاف ہے کہ ڈرامائیت یا منظر کشی بلکہ کہوں گا، منظر کشی اس قدر ہے کہ جب کبھی کمپوز کرنے والے یا گلوکار جو ہیں ان دونوں کے لیے ذرا آسان ہو جاتا ہے۔ اچھا پھر وہی ذہن میں وہی سب چیزیں ہیں کہ جو دور تھا وہ دور کافی آخر میں ان کی زندگی میں جس طرح سے قلعہ مولا میں ان کی والدہ کی پرورش ہوئی اور وہ کے چائن چوک کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے ہیں اور کس طرح سے معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں،
غالب کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا، باقی لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا. تو وہ جو مایوسی کی جھلک ہے، اچھا شاعری کا جو ان کا رنگ ہے، وہ روپ ہے، وہ تو خیر اپنی جگہ پر ہے ہی، وہ ہے، لیکن ڈرامائیت اور منظر کشی یہ زبردست ہے. میرے خیال سے پورا ایک فلم سامنے آپ کے آتی ہے جب آپ ڈرامائیت تو بہت عجیب ہے. ایک دوسری غزل ان کی جو بہت وہ بھی مشہور ہوئی تھی کہ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، باعث ترک ملاقات بتاتے بھی نہیں. تو یہ غزل آپ دیکھیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، کم سے کم لفظوں میں ایک پوری متحرک تصویر کو پیش کر دینا، یہ ایک غیر معمولی خوبی. فلم ٹیکنک پر آپ نے تو کام کیا ہے بہت، اور ظاہر ہے کہ بیانیہ کی جو روایت رہی ہے جس کا فلم سے. دیکھیے داغ بنیادی طور پر ہمارے ہاں جو روایتاً کہا جاتا ہے کہ غزل کی شاعری میں شاعر کی شخصیت کو تلاش نہ کیا جائے. داغ اس کلاسیکی غزل کے اس بیسک ڈکٹم کو ڈیفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جی کس طرح؟ وہ اس طرح کہ وہ اب بنیادی طور پر معاملہ بندی کے شعر کہہ رہے ہیں، اور وہ ان کی اپنی زندگی پر جو چیزیں ہیں وہ انہی کو بیان کر رہے ہیں. مرہٹنی ساڑی والا جو شعر آپ اگر یاد آ جائے ہمیں تو، اور یہ تمام باتیں ان کی یہاں جتنی ہیں، اور یہ ابھی جو شعر آپ نے سنایا یہ ان کی اپنی زندگی کی تصویریں ہیں، اور یہ بنیادی طور پر خیال اور احساس کے شاعر ہیں، اور اس میں جذبے کی جھلک، جھلکارتا ہوا جذبہ اکثر ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ ان کی پوری شاعری جذبہ، خیال اور احساس کے بیچ گھومتی رہتی ہے، اور ان تینوں کی جتنی پرتیں ہو سکتی ہیں داغ کے کلیات میں ہم تلاش کر سکتے ہیں. اور انسانی احساس کی جتنی لرزشیں ہو سکتی ہیں، جتنے ارتعاشات ہو سکتے ہیں، وہ سب داغ کے یہاں ملتے ہیں. کیونکہ معاملات عشق میں جتنا تنوع ہو سکتا ہے اس کا بیان، اس کا تصور تو نہیں کیا جا سکتا، اور اس تنوع کا بیان ناممکن ہو جائے اس وقت جب کہ آدمی کے پاس، شاعر کے پاس الفاظ کا اور اظہار کے وسائل نہ ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ہمارے اور شعراء ہیں اس دور کے، ان کی جو غزلیات ہیں جو پوری پوری الفاظ شماری، اس کو اگر ہم قریب سے دیکھیں یا گنگنائیں یا پڑھیں تو بہت جگہ پر بہت سارے مشکل الفاظ آتے ہیں کہ آپ کو بار بار لغت دیکھنی پڑتی ہے. اور داغ کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو لغت کا احساس بہت کم ہوتا ہے اور لطف کہیں زیادہ ہوتا ہے، اور منظر کشی. جہاں محاورہ اور لفظ آدمی نہیں پہلی بار اس کا سابقہ پڑھ رہا ہے، سیاق داغ ایسا فراہم کر دیتے ہیں کہ مفہوم از خود روشن ہو جاتا ہے، اور پڑھنے والے یا سننے والے پہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صاحب اس لفظ یا اس محاورے کے معنی مجھ پر القاء ہو رہے ہیں. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ داغ کے ہاں گہرائی نہیں ہے، بہت زیادہ کہنا چاہیے فلسفیانہ جو ایک سنجیدگی ہوتی ہے، ایک بہت گمبھیر جو ایک اس کا آہنگ ہوتا ہے، وہ تو آپ کو نہیں ملتا ہے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ آدمی چلتی پھرتی زبان میں، ایسی زبان جو ہمارے حافظے سے چپک جاتی ہے اور ہمیں ظاہر ہے کہ ایک مزہ دیتی ہے، لطف دیتی ہے، اس میں داغ نے اپنی باتیں کہنے کی کوشش کی ہے. اسی لیے وہ روزمرہ معاملات کے شاعر ہیں. روزمرہ معاملات کی ایک روایت ہمیں ملتی ہے اردو میں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر حسرت موہانی کی غزل، جو خود اپنے آپ کو مومن کی روایت کا شاعر کہتے ہیں، اور مزاجاً مومن سے داغ قریب ہمیں دکھائی دیتے ہیں بڑی حد تک عشقیہ معاملات میں. اب حسرت کی وہ غزل جو بہت مشہور ہوئی ہے، چپکے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا وہ زمانہ یاد ہے، جان کر سوتا تجھے وہ قصد پابوسی میرا، اور تیرا ٹھکرا کے سر وہ مسکرانا یاد ہے، کھینچ لینا وہ میرا پردے کا کونا دفتن، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا. تو یہ دیا دوپہر کی دھوپ میں مجھ کو بلانے کے لیے وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا. یا اب دیکھیے اس میں کون سا فلسفہ ہے؟ کچھ نہیں ہے. لیکن آئے دن ہماری بستیوں میں، گھروں میں عشق کے جو روزمرہ قصے دکھائی دیتے ہیں، تو یہ معاملات غالباً کسی کے لیے اجنبی نہیں ہوں گے. داغ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے گرد و پیش کی عام انسانوں کی زندگی کو اپنے تجربات کا محور بنایا، اپنے خیال کا مرکز بنایا، اور اس زبان میں شعر کہنے کی کوشش کی جو آسانی کے ساتھ لوگوں کی سمجھ میں آ سکے. جہاں انہوں نے شعری اصطلاحات سے، رعایتوں سے، صنعتوں سے کام لیا تو اس سلیقے سے کام لیا جیسے مثال کے طور پر جس کی آپ کو عظمت میرنیز کے ہاں دکھائی دیتی ہے. ترکیب کو استعمال کرتے ہیں یا کوئی رعایت برتتے ہیں، اس طرح کی رعایت کبھی آپ کے ذہن پر بوجھ نہیں بننے پاتی، اور ظاہری کو اس میں اپنی بات بھی کہے جاتے ہیں.
تو سب سے مشکل طریقہ اپنی بات کہنے کا وہی ہے کہ اپنی بات سب سے آسان انداز میں کہی جائے اور یہ کہے کہ ہمیں داغ نے دکھا دیا ہے. اس لحاظ سے داغ کی شاعری اردو شاعری کی روایت میں ایک اپنی منفرد جگہ رکھتی ہے اور ہمیشہ قدر کی نگاہ سے دیکھی جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ دونوں. بہت شکریہ.